ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، پہلا جمعۃ المبارک کا موقع اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تمہارے سے پہلے امتوں پہ کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس جمعے کا عنوان رمضان کا مہینہ بخشش کا بہانہ ہے۔ انسان اور شیطان کا مقابلہ ہوا، اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، حضرت آدم کو سجدہ کرو، فاسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس سجدے سے انکار اور تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا ما منعک الا تسجد، آدم کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا، وہ مٹی سے بنا، آگ کی پرواز بلندی کی طرف، مٹی کی پرواز پستی کی طرف۔ تو اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، اس نے غرور و تکبر اختیار کیا، اللہ کے حکم سے اس کی بنیاد پہ انکار کیا، فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا تو میرے در سے تم مردود ہو چکا ہے۔ کہنے لگا ولا تجد اکثرهم شاکرین، تیرے اکثر بندوں کو ناشکرہ بنا دوں گا۔
انک من المنظرین، اللہ نے مہلت دے دی، کر جو کر سکتا ہے۔ تو کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ سے کہتا ہے مجھے تیری عزت کی قسم، ساروں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک المخلصین، ہاں جو تیرے مخلص لوگ ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ جب اس نے ان خیالات کا اظہار کیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ نے فرمایا تو گمراہ کرتا رہے گا، جو بندہ نادم ہوگا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ جو نادم ہو جائے گا، تیرے کہنے پہ لگا اور پھر نادم ہوا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رحمت جوش میں آئی۔ اسی بنیاد پہ اگر دیکھا جائے تو اللہ نے اس امت کو تعوذ عطا فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس میں اللہ نے اپنے ذاتی نام کا تذکرہ کیا ہے، اعوذ باللہ، اللہ۔ انسان کی ذاتی دشمن ابلیس کے مقابلے میں اعوذ باللہ من الشیطان، رحمان اور رحیم باقی صفات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے جیسے بسم اللہ میں۔ تو اللہ نے یہ تعوذ عطا کر دیا جس میں اپنا ذاتی نام اس شیطان کے مقابلے میں ذکر کیا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک پولیس آفیسر کسی کو اپنا ذاتی نمبر دے دیتا ہے، اگر کہیں بھی خطرہ لائق ہو، دشمن حملہ آور ہو تو براہ راست ڈائریکٹ رابطہ کر لینا، میں بچا لوں گا۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا ڈائریکٹ نمبر عطا کیا ہے کہ جب ابلیس حملہ کرے تو میرا نمبر ڈائل کر لینا، میں تجھے بچا لوں گا۔ لیکن ہم ہیں کہ نمبر ڈائل کرنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ رب سے رابطہ کر لیں، فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیں، اللہ سے دعا مانگ لیں، لا حول پڑھ لیں۔ تو اللہ نے کہا میرے سے رابطہ کر لینا، میں بچا لوں گا۔ گوئے کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ نے اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اسے سورہ اخلاص رمضان کا مہینہ عطا نہ کیا جاتا۔ سورہ اخلاص بھی اس امت کو عطا کی، رمضان کا مہینہ بھی اس امت کو دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو یقیناً بخشنا چاہتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے بخشش کا بہانہ ہے۔ حقیقت میں اللہ کو تو بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے کہ بندے بھوکے اور پیاسے ہوں تو اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا۔ دن و رات عبادت کریں اللہ کو فائدہ ہوگا، میری عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، مجھے اپنا فائدہ ہے۔ میں اپنی عبادت سے، روزوں سے، مجاہدات سے اللہ کی خدائی میں نہ اضافہ کر سکتا ہوں نہ کمی۔ ہاں مجھے اور آپ کا اپنا فائدہ ہوتا ہے اگر میں عبادت کروں، روزے رکھوں، عمل کروں۔ تو پورا مہینہ بھوکا اور پیاسا رکھنا رب کو کوئی فائدہ نہیں، اس میں میرے اور آپ کا فائدہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو میرے اور آپ کے لیے بخشش کا بہانہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک مشہور سی بات ہے نا کہ ایک علاقے پہ میلہ لگا، ایک شخص تھا وہ بڑا شوقین تھا میلے دیکھنے کا، میلوں میں پھرنے کا۔ تیاری کی، بیوی سے کہا کہ میں میلہ دیکھنے جا رہا ہوں۔
اللہ کے شان جب میلے میں گیا پھرتا پھراتا رہا، اس کی جیب کٹ گئی۔ جیب کٹی تو واپس گھر کی طرف منہ لٹکائے ہوئے آ رہا ہے۔ گھر میں داخل ہوا، بیوی نے پوچھا کہ میلے کو کیسے پایا؟ کہنے لگا نہ پوچھو، یہ سارے کا سارا میلہ مجھے لوٹنے کا بہانہ تھا، تو یہ سارے کا سارا رمضان میرے اور آپ کے بخشنے کا بہانہ ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اللہ بہت ہی رحیم و کریم۔ حدیث میں آتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان مبارک کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کے حکم پہ جبریل امین فرشتوں سمیت زمین پہ اترتے ہیں۔ انہیں حکم ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین کو جکڑ دو۔ جیسے کہ ایک دوست دوسرے دوست کے دشمن کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے اسے مار، جتنا مار سکتا ہے اپنا بدلہ لے لے، یہاں تک کہ یہ چھوٹ جائے۔ چھوٹنے سے پہلے اس کا اپنا بدلہ لے لے، جتنا مار سکتا ہے مار لے۔ تو اللہ رمضان کے مہینے میں فرشتوں کے ذریعے سے سرکش شیاطین کو جکڑ لیتے ہیں، گوئے کہ اپنے بندوں سے رب کہتا ہے میرے بندو، تمہارے دشمن کو جکڑ لیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ چھوٹ جائے تم اپنے رب کو منا لو۔ یہ کیوں کیا؟ تاکہ یہ مہینہ میرے اور آپ کے لیے بخشش کا بہانہ بن جائے۔ اللہ نے میرے دشمن کو ہی جکڑ دی۔ اب بھی اگر میں اور آپ اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو میرے اور آپ سے بدقسمت اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کے اعمال کی قیمت بڑھا دیتا ہے۔ عام حالات میں تو اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا 10 گنا پائے گا۔ اور مزید فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل من کل سنبلۃ 100 حبہ، گندم کے ایک دانے کے بدلے میں 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانے، اتنا اجر دیتا ہے، 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے محبوب کی منشا ہی کچھ اور ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اس سے بھی مزید عطا کرنے کی تھی، تو اللہ تعالی نے فرما دیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں تمہیں بغیر حساب کتاب کے عطا کر دوں گا۔ تم رمضان کے مہینے میں صبر کرو گے، کھانے پینے سے اور گناہوں سے رکو گے، میں بغیر حساب کتاب کے تمہیں اس کا بدلہ عطا کر دوں گا۔ بغیر حساب کتاب کے کیوں؟ تاکہ میرے اور آپ کی بخشش کا بہانہ بن سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ بھوکا پیاسا رہنے کے لیے نہیں، یہ مہینہ در حقیقت مجھے اور آپ کو بخشنے کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم اور آپ دیکھیں، اچھا افسوس بھی ہوتا ہے بعض معاملات میں، ہم نے رمضان کے جمعے بھی عام روٹین کے جمعوں کی ترتیب سے لیے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت تک ہمارا مجمع پورا ہونا چاہیے تھا تاکہ بات سنتے سمجھتے کوئی فائدہ ہوتا،
لیکن ہم کیا کریں، ہم تو دنیاوی کاموں سے فارغ نہیں ہیں۔ اتنا بہترین موقع رب بہانے بنا رہا ہے رب کی رحمت کے، بخش دو بخش دو، لیکن نعوذ باللہ میں یہ ثابت کر رہا ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ مجھے بخشش کی ضرورت نہیں۔ تو کتنی کوتاہی ہے، بہت بڑی کوتاہی۔ کوئی دنیا دار اعلان کر دے نا میرے ڈیرے پہ فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک اتنے اتنے پیسے ملیں گے، دیکھنا کیسے لائنیں لگتی ہیں، وقت سے پہلے لائنیں لگ جائیں گی۔ ٹائم 9 بجے کا ہوگا، فجر کے بعد سے لائنیں شروع ہو جائیں گی تاکہ مجھے پہلا نمبر مل سکے۔ ہم بہت کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں۔ رب نے 11 مہینے بعد ایسا بخشش کا بہانہ بنایا کہ غافل سے غافل بندہ بھی محروم نہیں ہو سکتا، لیکن کو لگتا ہے ہمارا بدقسمت ہے۔ اب دنیاوی کاموں سے فارغ ہوں گے تو تیار ہو کے آئیں گے، ہماری تو مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ دنیاوی فائدہ ہو تو وہاں پھر مصروفیات سارے ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، آ کے دیکھیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، دشمن کو، دوسرا مسلمان کے اعمال کے ریٹ اور قیمت کو بڑھا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بے حساب و کتاب دیا جاتا ہے تاکہ اس کی بخشش کا بہانہ بن سکے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سحری کے کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ خاص برکت اور خاص رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اب سحری کے وقت خاص طور پہ خاص رحمتوں کا نزول فرمانا صرف اس بنیاد پہ ہے کہ میرے آپ کی بخشش ہو جائے۔ میں تو اٹھا ہوں اپنی ضرورت کے لیے، کھانا کھانا ہے، پورے دن روزہ رکھنا ہے، اٹھا میں کھانا کھانے کے لیے ہوں، اللہ تعالیٰ خاص رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے صرف میرے اور آپ کے بخشش کا بہانہ بنانے کے لیے۔ تو سحری کے لمحات حتیٰ کہ سحری کا کھانا وہ میرے اور آپ کے بخشش کا بہانہ ہے۔ اندازہ لگائیں، اللہ نے میرے اور آپ کی ضرورت کو ہی میری بخشش کا بہانہ بنا دیا۔ ضرورت میں اپنی پوری کر رہا ہوں، ایسا کریم رب ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی خاص رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بوقت افطار جب روزہ دار دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے تاکہ یہ گناہوں کی مغفرت بھی طلب کرے گا، معاف کر دوں گا، ان کی بخشش کا بہانہ بن جائے۔ بوقت افطار دعا کی قبولیت یہ بھی میرے اور آپ کی مغفرت کا سبب۔ یقیناً گناہوں پہ استغفار کرے گا، مغفرت طلب کرے گا، اپنی مشکلات پریشانیوں کا بھی ذکر کرے گا، فرمایا اس وقت کی دعا کو قبول کر لوں گا۔ تو یہ سارے کے سارے میرے اور آپ کی بخشنے کے وجوہات ہیں، اسباب ہیں۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کو روزہ رکھا ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ روزہ رکھنا ہی بخشش کا بہانہ بنا۔ دوسری جگہ فرمائے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رات کو قیام کیا، تراویحاں پڑھی،
ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو یوں لگتا ہے کہ اس مہینے میں قدم قدم پہ مغفرت میرے اور آپ کا انتظار کر رہی، استقبال کر رہی، لیکن اب میں قدم اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوں تو مجھے کیسے ملے گی؟ اور مزید اگر ہم اور آپ غور کریں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چونکہ بندہ کمزور ہے، دن کے روزے میں کمزوریاں آ گئیں، رات کے قیام میں کمزوریاں آ گئیں، حدیث میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا مانگنے میں کمزوری آ گئی، باتوں میں لگے رہے، تفسیروں میں لگے رہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ وہ ٹچ موبائل ہے جو شیطان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس سے افطاری کی سامان چیزوں کی مووی بنا کے ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں۔ یہ ہماری افطاری کے وقت کے لمحات ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنے قیمتی لمحات ہم ان چیز پہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ممکن ہے یہ غفلت کے شکار ہو گیا، اللہ دوسری مخلوق کو اس کے حق میں دعائے مغفرت پہ لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں دریا میں اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اگر یہ دعا میں غفلت کا شکار ہوا یا دعا مانگی توجہ نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ بخشش کا بہانہ ہے، اس لیے اللہ دوسری مخلوق کو اس کے لیے دعا مغفرت پہ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو وہ رب اتنا کریم ہے، میں اس سے اتنا غافل، میرے کہے بغیر وہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ کوئی رب جان رہا ہے کہ میں اور آپ کیسے کمزوری کا شکار ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی تبدیلی نہیں آئی، لیکن رب مجھے بخشنا چاہتا ہے، دوسری مخلوق کو دعا پہ لگا دیا، مچھلیوں کو حکم دیا اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، فرشتوں کو حکم دیا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ تو بندہ بھول جائے یا سستی کر جائے، غفلت کے شکار ہو جائے، اللہ نے چونکہ مہینہ بہانہ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بھی بنا دیتا ہے، دوسری مخلوق کو لگا دے گا دعا پہ۔ اور حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان مبارک کی ہر رات اللہ تعالیٰ بنی کلب قبیلہ جو مدینہ سے باہر رہتا تھا، اس قبیلے کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، یہ مشہور تھا اپنے بکریوں کی کثرت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات بنی کلب قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح بندوں کی مغفرت کا بہانہ بن سکے۔ ایسی رحمت ہے اس مہینے میں، ہم اس کو عام مہینہ سمجھ کے گزار رہے ہیں۔ خاص پیکیج ہے، خاص، بہت ہی خاص۔ پیکیج مل رہا ہے نا سرکاری طور پہ، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، جو لوگ لے رہے ہیں ان سے پوچھو کیسے دوڑیں لگا رہے ہیں، کیسے کوشش کر رہے ہیں نام شامل ہو جائے، راشن وصول کر لوں، اور یہ پیکیج، اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ ایسا بہترین اور قیمتی پیکیج ہے۔ تو اللہ اس مہینے کی ہر رات کو یوں سمجھو بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے بری کرتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح بندوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ اور اس کے علاوہ قرآن بتا رہا ہے اللہ نے اس مہینے میں اس پیکیج میں ایک رات رکھی جو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔
حساب لگائیں تو 83 سال بنتے ہیں. 83 سال تو پوری عمر ہے, پوری زندگی ہے. ایک طرح میری پوری زندگی کے اعمال نہیں معلوم قبول بھی ہیں یا نہیں. دوسری طرف اس رمضان کے پیکج میں لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں کے برابر, 83 سال کے برابر, اس کے چند لمحات کی عبادت صرف اس لیے اللہ نے اس میں شامل کیا کہ میرے اور آپ کی بخشش کا بہانہ بن سکے. اگر اس رات کے چند لمحات مجھے مل گئے, سمجھو میری بخشش ہو گئی. پوری زندگی کے نیکیوں کے برابر نیکیاں. کتنا ہی کمزور ہوں گا, کہیں نہ جا کے تو کام بن جائے گا نا. اور حدیث میں آتا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, رمضان کے مہینے کی آخری رات, ہو سکتا ہے ہر رات جو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو چھٹکارے دے رہا ہے, میں اتنا کمزور ہوں کہ اس میں بھی شامل نہ ہو سکوں. تو اللہ تعالیٰ رمضان کے آخری رات, پورے رمضان میں جتنے جہنمیوں کو بری کیا اس کے تعداد کے مطابق آخری رات جہنمیوں کو بری فرما دیتے ہیں. کیسی رحمت ہے, کیسے کیسے بہانے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو میرے اور آپ کے بہانے ہیں نا, وہ بڑے مضبوط ہیں. جی بس جی ہمت نہیں رہی, بس جی بیماری آ گئی, فلاں کام تھا, فلاں سفر تھا, فلاں تھا, فلاں تھا. ان بہانوں کے مقابلے میں جو میرے بہانے ہیں, حقیقت ہے یہ بہانے تو بخشش تلاش کر رہے ہیں, اور ہمارے بہانے ہمیں جنت سے دور لے جا رہے ہیں. دشمن جکڑا جا چکا, اعمال کی قیمت بڑھا دی گئی. حدیث میں آتا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, القرآن والصیام یشفعان. یہ تو دنیا میں معاملات تھے نا. اب آخرت کے حوالے سے دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے بہانے بنا رہا ہے میرے اور آپ کے لیے. فرمایا القرآن والصیام یشفعان. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن اور رمضان کے روزے کو یہ اختیار دے گا کہ وہ میرے اور آپ کی اللہ کی عدالت میں شفاعت فرمائیں گے. قرآن الگ شفاعت کرے گا, رمضان کا روزہ الگ شفاعت کرے گا, اور کہے گا اللہ روزہ کہے گا میں نے پورے دن اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا, شہوات سے روکے رکھا, میری شفاعت قبول فرما اس کے حق میں. قرآن آگے بڑھ کے کہے گا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے اور نیند کرنے سے روکے رکھا, میری شفاعت کو بھی قبول فرما. اللہ تعالیٰ ایک نہیں دونوں کی شفاعت کو قبول کر کے بندے کی مغفرت فرما دیں گے. اور اس سے بڑھ کے اگر ہم اور آپ دیکھیں بالکل انتہا ہے, اور ایسے بہترین بخشش کے بہانے رب ہی بنا سکتا ہے, اسی کی طاقت ہے. اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ, روزہ میرے لیے ہے, اس کا بدلہ میں خود دوں گا. حدیث میں آتا ہے باقی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلوائیں گے, رمضان کے روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے. ممکن ہے فرشتے بخل کر جائیں, کمی کر جائیں, پہلے بھی وہ مخالفت ہی کی تھی کہ انسان کو پیدا نہ کرنا, تو اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ اپنے بندے کو خود عطا کریں گے تاکہ اتنا دوں کہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن سکے.
رب تو اپنی شان کے مطابق دے گا نا پھر، اور وہ اسی زاویے میں عطا کرے گا کہ اتنا مل جائے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ تو رب تو چاہتا ہے کہ میں اور آپ جنت میں چلے جائیں، اس کے باوجود میں اور آپ غفلت کا شکار ہیں۔ اب ہم اپنا جائزہ خود لے لیں، ہماری کیا کیفیت ہے رمضان آنے اور رمضان سے پہلے کی۔ کوئی معمولی سی تبدیلی آئی ہو تو آئی ہوگی، نہیں تو معاملہ تو ایک جیسا لگ رہا ہے ہمیں۔ اتنی غفلت، تو اللہ نے ان تمام بشارتوں اور بہانوں کے باوجود کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا تو اللہ نے وعید کا تذکرہ فرما دیا۔ پھر یاد رکھنا اس طرح ہوگا، شاید یہ بندہ پھر متوجہ ہو جائے۔ پیغمبر علیہ السلام منبر کے پہلی پوڑی پہ قدم رکھا، جبریل امین آ گئے، 3 بد دعائیں کی اور آپ نے تینوں پہ آمین کہا، جس میں سے ایک بد دعا یہ ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ محبوب پیغمبر رحمت للعالمین کی زبان مبارک کے نکلا آمین، اللہ اس دعا کو قبول کر لے۔ اب اندازہ لگائیں، اور مزید اس بد دعا پہ مہر لگ گئی۔ ایک بد دعا اس کے بارے میں تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے بوڑھے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، آپ کا نام سنا اور درود نہ پڑا۔ اور تیسری بد دعا یہ تھی رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کر سکا، جس میں اللہ کی رحمتیں بے حساب و کتاب اتر رہی ہیں، قدم قدم پہ مغفرت استقبال کر رہی ہے، میں ہوں ٹس سے مس نہیں۔ تو آخر کار اللہ نے یہ بد دعا سنا دی، جبریل امین نے بد دعا کی، محبوب نے اس پہ آمین کہا کہ واقعی ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ اور اگر اس کے بعد بھی میں اور آپ وہیں کے وہیں ہیں، اس بد دعا سننے کے بعد بھی وہیں کے وہیں ہیں، تو آخر کار خدا خود بول پڑتا ہے، خود بول پڑتا ہے۔ رب کی منشا یہ نہیں ہے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، رب کی منشا یہ ہے کہ جنت میں آنے والے بن جائیں۔ لیکن میں اور آپ نعوذ باللہ لگتا ہے جہنم میں جانے پہ بضد ہے، اپنے آپ کو بدل نہیں رہے، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ وعید سننے کے باوجود ہم ٹس سے مس نہیں، آخر کار خدا خود بول پڑا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرے بندے تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے جو اتنا کریم ہے، پورا مہینہ بخشش کا بہانہ بنا دیا، رات کا قیام، دن کا روزہ، سحری کا کھانا، افطاری، حتیٰ کہ دوسری مخلوق کو تیری مغفرت کی دعا پہ مقرر۔ اور پھر وہی سننے کے بعد بھی تیرے میں تبدیلی نہیں آئی، تو رب آخر کار خود آواز دیتا ہے، پھر بندہ میری طرف لوٹا، کریم ہوں، رحیم ہوں، بہت مہربان ذات ہوں، چونکہ تو میرے محبوب کا امتی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو پھر بھی اس کی طرف پلٹ کے نہیں آ رہا۔ رمضان میں حرام حلال خوراک سے رک جاتا ہے، تو کم از کم رمضان کے بعد حلال تو نہیں، حرام سے تو رک جا۔
ایک صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، دیہات میں رہتے تھے. دیہات میں رہنے والے کو عربی کہا جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں جب دیہات سے آتا ہے کوئی آتا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے انداز سے سیدھا سیدھا سوال کرے گا، نہ جھجکے گا، نہ کوئی رکاوٹ محسوس کرے گا. محبوب اس کی وضاحت کریں گے تو ہمارے پہ بھی بات کھل جائے گی. ہم اس انداز سے بات نہیں کر سکتے جس انداز سے وہ کرتا ہے. تو عربی آیا، آتے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب کون لے گا؟ صحابہ متوجہ ہو گئے، بڑا عجیب سوال ہے. محمود نے فرمایا میرے صحابی، قیامت کے دن بندوں کا حساب اللہ خود لے گا. کہتے ہیں یہ سننا تھا، وہ صحابی جھوم اٹھا. اس کا یقین دیکھو. کافر تو مجھے رب کعبہ کی قسم کہ ہم کامیاب ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، اللہ خود حساب لے گا اور یہ بڑے جزم سے بات کر رہا ہے، پھر تو ہم یقیناً کامیاب ہو گئے. یہ کہ اور چل پڑا. صحابہ آگے گئے، روکا، اس سے پوچھا یار تو نے یہ سوال کیا؟ محبوب نے جواب دیا. پھر یہ تبصرہ تیرا بڑا عجیب تھا، کس بنیاد پہ تھا؟ اس نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس چیز نے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ کہتا ہے میں صرف رب نہیں بلکہ رب کریم ہوں. اور جو کریم ہوتا ہے وہ جب اپنے مخالف کو گرفت میں لے لیتا ہے سزا نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے. اللہ جب ہمیں گرفت میں لے بھی لے گا سزا نہیں دے گا، معاف کر دے گا. تو میرے رب اتنا کریم. جیسے کہ ایک ماں کا بیٹا سرکش ہو جائے، آوارہ دوستوں کے ساتھ جڑ گیا اور ماں کو چھوڑ کے چلا گیا. ماں بازیں دیتی رہی، اس نے ایک بھی نہ سنی، نکل گیا. 11 مہینے ماں انتظار کرتے رہے، شاید آ جائے، شاید آ جائے، شاید آ جائے. اللہ کی شان 11 مہینے بعد 12ویں مہینے میں دروازے پہ پہنچا، دستک دی اور آواز دی کہ اماں فلاں بیٹا تیرا آ گیا ہوں. آپ بتائیں ماں دروازہ کھولنے میں دیر کرے گی؟ وہ تو پہلے سے منتظر ہے، بے قرار ہے، اس کے آنے کے انتظار میں ہے. ماں فوراً دروازہ کھول دے گی. میں اور آپ 11 مہینے سرکشی کا شکار رہے، منمانی منچاہی زندگی گزاری، نہ رب کی سنی نعوذ باللہ، نہ رب کے نبی کی سنی. حلال حرام کی تمیز میری زندگی میں ختم ہو گئی. جائز ناجائز کا احساس ختم. 11 مہینے اللہ کی سرکشی میں رہا. رب بلاتا رہا مجھے، ایک دفعہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ بلاتا رہا. اپنے بندوں سے اعلان کرواتا تھا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ. روزانہ 5 مرتبہ آوازیں دیتا رہا، بلاتا رہا، اعلان کراتا رہا. میں نہیں آیا. 11 مہینے بعد رمضان کے مہینے کا آغاز ہوا. بالفرض رمضان کے مہینے میں رب کے در پہ آ گیا. آخر ہے تو مسلمان نا. تو اگر 11 مہینے سرکشی کی زندگی گزارنے کے بعد 12ویں مہینے رمضان میں اللہ کی طرف آؤں گا تو اللہ کی رحمت میں اور آپ کی منتظر ہوگی. جیسے رب کے در پہ جھک کے کہوں گا اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہیں گے یا ملائکتی، فرشتوں حاضر ہو جاؤ، فرشتے حاضر ہو جائیں گے. رب کہے گا استحییت من عبدی، مجھے اپنے اس بندے سے حیا آ رہی ہے. یا اللہ 11 مہینے تو منمانی کی زندگی گزاری ہے، آپ سے تو اس نے کبھی حیا نہ کی. اللہ کہیں گے ہاں میرے فرشتوں لیس لہ غیری، میں نے اس لیے کے لیے کوئی اور در ہی نہیں بنایا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے. تو بخشش کا بہانہ ہے، بخشش کا بہانہ. ہم آ کے تو دیکھیں رب کے در پہ، رب کو پکار کے تو دیکھیں.
اللہ فرشتوں کو گواہ کر دے گا کہ میں نے اس کے لیے کوئی در ہی نہیں بنایا. 11 مہینے میرے در سے دور رہا, بھاگتا رہا, آخر کار اب تو آ گیا ہے. میں تو منتظر تھا جیسے ماں منتظر ہوتی ہے. میرا بندہ میرے در پہ لوٹ کے آ گیا. فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, میں نے معاف کر دیا. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے, ضائع ہونے سے بچانے. اپنی دنیا میں مصروفیات کو کچھ سمیٹ لیں. بھائی رمضان کے علاوہ تو ہم اس وقت ہماری مسجد فل ہوتی ہے جب آدھے بیان گزر چکا ہوتا ہے. رمضان میں بھی وہی کیفیت ہو, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے میں تبدیلی نہیں آئی. رمضان میں تو بیان شروع ہونے سے پہلے حال فل ہونا چاہیے. تبدیلی تو تب ہے نا, تبھی طلب کا اظہار ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی پوزیشن میں, ٹس سے مس نہیں. کیا کریں جی, باہر مصروفیات ہی بہت زیادہ, مصروف لوگ ہیں ہم تو. دکان بند کرنے میں ٹائم لگ گیا, فلاں کام میں ٹائم لگ گیا, فلاں میں لگ گیا. تو یہ 1 مہینے کا پیکج ہے بس. مہینہ ختم, یہ پیکج ختم. اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. وقت سے پہلے آ جائیں, قرآن کی تلاوت کر لیں, درود شریف کا اہتمام کر لیں, پھر وقت پہ بیان سننے کے لیے بیٹھ جائیں. یہی تو موقع ہے ہمارا آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر 11 مہینے بعد میں میرا بندہ لوٹ کے آیا ہے نا اور ندامت کے اظہار کر رہا ہے, تو فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے میں نے اسے معاف کر دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بخشش کا بہانہ. اور اگر اس پہ مزید غور کریں دوستو, یہ مہینہ حقیقت میں رحمت کی بہار ہے. رحمت کی بہار, جیسے بہار کے موسم میں ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں, فضا مہک رہی ہوتی ہے, انسان کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے. یہ رحمت کی بہار ہے. اس کے دن و رات میں, صبح شام میں, ہر لمحات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے, اور اس رحمت کی خوشبو سے اس کی پوری فضا مہک رہی ہے. مزید غور کریں. یوں لگتا ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن بنا کے بھیجا ہے. یہ نیکیوں کا سیزن ہے. سیزن تو آپ خوب جانتے ہیں, کاروباری لوگ ہو, سیزن کا تو پتہ ہے, اس لیے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں بنتا. مختلف چیزوں کا سیزن ہوتا ہے, اور اس کی پوزیشن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے اس سیزن نہ کمایا تو میری پورے سال کی تجارت ناکام. اگر یہ سیزن کما لیا, پورے سال کی تجارت کامیاب. اس لیے ہم سیزن کمانے کے لیے کمر کس لیتے ہیں. کھانے پینے کی روٹین بدل جاتی ہے, نیند کرنے کی روٹین بدل جاتی ہے, آنے جانے کی روٹین بدل جاتی ہے, ملاقات اور گپ شپ کی روٹین بدل جاتی ہے. دوست ملنے آتا ہے, یار یہ سیزن گزر جائے نا پھر چلیں گے, چکر شکر لگائیں گے. دوست کو معذرت کر لیتا ہوں. وہ ماں جو بیٹے کے رات کو دیر سے آنے پہ بے قرار ہوتی ہے, آج وہ آرام کی نیند سو رہی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کیا وجہ بنی, بیٹے کی فکر ختم. کہا نہیں, وہ سیزن کما رہا ہے. ماں بھی مطمئن ہے, سیزن کما, سیزن کی راتیں ہیں تو رات سے دیر سے آئے گا, اسے بھی فکر نہیں ہے, کیونکہ سیزن کی اہمیت ہے, ہر بندہ جانتا. دوستو, رمضان کا مہینہ در حقیقت نیکیوں کا سیزن ہے. اگر میں نے یہ سیزن کما لیا, پوری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی. اس سیزن میں ناکام رہا تو پوری زندگی میں ناکام ہو جاؤں گا. اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے, کمانا چاہتا ہوں یا نہیں. اس کو عام مہینہ نہ سمجھو, نیکیوں کے سیزن.
موازنہ کرو کاروباری سیزن اور اس سے، پھر آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اور یوں لگتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ سالانہ ورکشاپ ہے۔ گاڑی میلی ہو جائے نا، ورکشاپ میں لے جاتے ہیں۔ یہ سالانہ ورکشاپ ہے، انشاءاللہ اس پہ مستقل بات کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ حقیقت میں 30 اوپن چیک ہیں جو پہلی رات فرشتے ہر ایمان والے کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ 30 اوپن چیک، روزانہ ایک چیک پر کرتے رہو، جتنا کر سکتے ہو کر لو، افطار کے ٹائم کیش ہو جائے گا، تمہارے اکاؤنٹ میں وہ رقم، نیکی کی جو دولت اور رقم ہے وہ منتقل کر دی جائے گی۔ اب اس کیش پہ کتنی رقم لکھنی ہے یہ میرے آپ کے اختیار میں ہے۔ بینک کا چیک مل جائے نا میں اوپن، بندہ ڈھونڈوں گا یار کہیں غلط نہ ہو جائے، صاف ستھرا لکھوں، زیادہ سے زیادہ لکھوں۔ اس کی اہمیت ہے، دنیا کا سکہ ہے، جانتا ہوں اس کی قیمت، آخرت کی قیمت کا مجھے نہیں پتا سکے کا۔ تو رمضان کے مہینے میں یہ 30 اوپن چیک ہر ایمان والے کو مل جاتے ہیں۔ اب وہ اس کا اختیار ہے، وہ اسے روزانہ کیش کرتا ہے یا اسے ضائع کر دیتا ہے۔ فرمایا دن میں جتنا لکھ سکتے ہو لکھ لو، جیسے افطار کا وقت ہوگا وہ چیک کیش ہو کے تمہارے اکاؤنٹ میں وہ نیکیاں جمع کر دی جائیں گی۔ اب بھی سستی کریں، چیک میرے ہاتھ میں، لکھنا بھی آتا ہے، نیکیاں کرنا بھی آتی ہیں، کروں نہ کروں وہ الگ بات ہے۔ دوستو اس سے بڑھ کے غفلت اور کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے یوں سمجھو کہ نامرادی اور کیا ہو سکتی۔ اور مزید غور کریں، بالکل ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ در حقیقت ایمان والوں کے لیے جنت کی سیل لگا دی۔ یہ جنت کی سیل ہے۔ آج بازار میں سیل لگ جائے نا، کئی لگی ہوئی ہوں گی، پھر ہم صرف اپنے تک نہیں، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو بڑے متحرک ہو جاتے ہیں، یار چلو اس کا فائدہ ہو جائے، فلاں دکان پہ فلاں چیز کی سیل لگی، تھوڑی قیمت پہ زیادہ قیمتی چیز مل رہی ہے، پہنچ جائیں گے ہم، اس کا فائدہ ہو جائے۔ اور یہ سیل، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اللہ نے جنت کی سیل لگائی ہے، 29 یا 30 دن اس کا دورانیہ ہے۔ سیل کا مطلب یہ مقررہ دورانیہ کے اوقات میں آپ اس متعین دکان پہ جاؤ گے تو آپ کو کم قیمت پہ زیادہ قیمت والی چیز دے دی جائے گی۔ رمضان کا مہینہ جنت کی سیل ہے۔ محبوب پیغمبر نے بتلا دیا، نفل لاؤ گے فرض کا ثواب مل جائے گا، ایک فرض لاؤ گے 70 فرضوں کا ثواب حاصل کر جاؤ گے۔ لیکن یہ پیکج صرف 30 دن تک ہے، 30 دن کے بعد سیل ختم، پھر پورا سال نفل پڑھتے رہو، فرض کے برابر ثواب نہیں لے سکتے۔ پورے سال نفل پڑھتے رہو، فرض کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ سیل لگی ہے، کم قیمت چیز لاؤ گے، قیمتی چیز لے جاؤ گے، نفل کے بدلے میں فرض، ایک فرض کے بدلے میں 70 فرض۔ اب سیل لگ چکی ہے، اطلاع ہو چکی ہے، ہم سب کو معلوم ہے، دینے والا اس ترتیب سے دے رہا ہے، لینے والا ہی کوئی نہیں۔ تو چلو اس سیل سے ہی فائدہ اٹھا لیں، سیزن کو کما لیں، سیل سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا، سستی ہٹانی پڑے گی، غفلت سے نکلنا ہوگا، مصروفیات کو سمیٹنا ہوگا،
کچھ مؤخر کرنا ہوگا تاکہ یہ سیزن اور یہ سیل ہم لوٹ سکیں۔ اب یہ معاملہ ہر ایک کے گیند ہر ایک کے جیب میں ہے، چاہے تو کما لیں، نہ چاہے تو محروم رہ جائیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے، اس جنت کے سیل نیکیوں کے سیزن سے محروم ہو گئے، ایسے نہ ہو کہ پھر پورے سال میں اور آپ کے قدم نہ جم سکیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ، میں آپ سے 5 منٹ لوں گا۔